مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ کرنے کہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہے. اس کے کہیں پہ بھی جاب نہیں لگ رہی نا کوئی کام. بیٹے کا نام بتانا. جی اس کا نام محمد سمار ہے. سید 3 نقطوں والا ہوتا ہے نا, میم الف ما اور رے. محمد سمار. ہے میم الف رے سے 3 نقطوں والا جو سے نہیں ہوتا. سمار. جی سمار. اچھا تو کیا پڑھا ہے سمار نے؟ جی اس نے بی اے کمپلیٹ نہیں کیا, 3rd ایئر تک اس نے پیپر دیے, 4th ایئر کے اس نے پیپر نہیں دیے. تو اب وہ کیا چاہتا ہے؟ جی اس کا باہر کا بھی ہم نے کیا ہے, قطر کا, اس کا سارا مطلب نہیں میں نہیں پوچھ رہا, میں ملک نہیں پوچھ رہا کیا کیا, میں پوچھ رہا وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے پاس ڈرائیونگ کا لائسنس بھی ہے. ہاں وہ ڈرائیونگ کرتا ہے. ہاں ادھر ہم نے قطر کے لیے بھی اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ سب سبمٹ کروا دیے تھے, سب کچھ ہو گیا, پیمنٹ بھی ساری ہو گئی, لیکن جس ایجنٹ کو ہم نے دیے نا اس نے آگے سے اس کا پروٹیکٹر نہیں کروایا, تو ویزا ختم ہو گیا. 4 مئی کو نا اس کا ویزا ختم ہو گیا. تو اب آپ کا کمپلینٹ کیا ہے, آپ کا کوشچن کیا ہے فوزیہ؟ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا بیٹا یہاں پاکستان میں رہ کے کوئی کام کرے, اس کے لیے کون سا کام بیسٹ ہے؟ اگر باہر جائے تو کس ملک میں جائے, اس کے لیے کون سا ملک بیسٹ رہے گا؟ سب سے زیادہ اچھا ملک تو اس کے لیے ہوگا سعودی عرب. سعودی عرب. دوسرا ملک ہوگا عمان. صحیح ہے. اب اس نے کیونکہ بی اے بھی نہیں کیا پورا, تو کیا کرے گا کیا؟ اس کے اوپر بہت زیادہ تو آپ کو زور بھی نہیں لگانا چاہیے نا, یا وہ سٹور کرے گا یا ڈیلیوری کرے گا یا ڈرائیونگ کرے گا. جی جی یہی کرے گا نا. جی جی. لیکن ان 3 ممالک جو میں نے آپ سے کہا, عمان میں جا سکتا ہے, سعودی عرب میں جا سکتا ہے, اس طرف جائے بہتر ہے. یورپ وغیرہ کی طرف مت نکالنا, وہ نہیں چل سکے گا. نہیں سر یورپ میں ہم نے قطر کا کروایا. قطر سے زیادہ بہتر ہے جو میں نے آپ کو عمان اور سعودی عرب بتائیں. یہاں جائے اور اسے سورہ اخلاص کہہ سکتی ہو پڑھنے کو؟ جی جی سر بالکل. اسے کہیے وہ سورہ اخلاص پڑھے, اللہ اس کے لیے آسانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. اور سر اس کا میں نے 1-2 جگہ رشتے بھی دیکھے ہیں, مجھے لڑکیوں کا پتہ کرنا تھا کہ وہ لڑکیاں اس کے ساتھ صحیح میچ کریں گی یا نہیں. بتائیے. 2 بہنیں ہیں, وہ بڑی جو ہے اس کا نام ایمان ہے اور چھوٹی کا نام زارا ہے, اور ان کی والدہ کا نام صحیح ہے. یہ دونوں بہنیں ان میں سے بیٹے کے پاس جب جاب بھی نہیں ہے تو وہ شادی کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ نہیں سر وہ نہیں شادی کرنا چاہ رہا, میں نے خود اپنے دل میں ایک ماں کی ظاہر حسرت ہوتی ہے, 25 سال کا ماشاءاللہ ہو. نہیں تو ان لڑکیوں کی مائیں نہیں ہیں سر؟ ہاں تو ان کی ماؤں کی اپنی خواہش نہیں ہوگی ان لڑکیوں کی ماں کی کہ ہمارا داماد اچھا ہو؟ میں ابھی نہیں کرنا چاہتی, میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر ان لوگوں کی میں بات کروں تو یہ میرے بیٹے کے لیے صحیح رہیں گی لڑکیاں؟ نہیں میرے خیال میں ابھی ویٹ کرو. اچھا ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں صحیح, ابھی ویٹ کرو. اوکے. اور بیٹے کو کہنا سورہ اخلاص پڑھے, اپنے آپ کو پہلے سیٹل کرے. نبیلہ 1 سیکنڈ ہولڈ کرنا, میں ذرا شفاعت بھائی سے یہ بات کر لو. اگر اکنامیکل کنڈیشن ہی ٹھیک نہ ہو تو شادی کی طرف جانا چاہیے؟ بالکل نہیں جانا چاہیے, کیونکہ شرعی طور پر جو شادی کرنے والا ہے اس نے ذمہ اٹھانا ہے, اس کی ذمہ داری ہے. ایک تو شادی کے اخراجات ہیں, پھر اس کے بعد شادی کے بعد کے اخراجات ہیں, جس میں کھانا پینا, رہائش, علاج, معالجہ, یہ ساری چیزیں ہیں. پھر آج زمانہ جس تیزی سے تکلفات کی طرف جا رہا ہے تو پھر ایک اور پریشر ہے, وہ بھی ہے کہ یہ جو آپ میری بہن فوزیہ بات کہہ رہی ہیں نا کہ میں ماں کی طور پہ سوچتی ہوں, نہیں بیٹا جن کو لے کر آنا ان کی بھی تو مائیں ہیں نا, اور ان لڑکیوں کے بھی تو خواب ہے نا. اس لیے تھوڑا سا تحمل کرو, بیٹے کو پہلے سیٹل ہونے دو, سورہ اخلاص دو, اور پھر آگے چلنا.